بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات، دا پولیٹیکل سروسز آف سر سید احمد خان۔ اس میں ہم چند سوالات کلیئر کریں گے۔ سر سید احمد خان کی چند تحریرات، انہوں نے کون سی تنظیمیں بنائیں۔ انہوں نے کوئی شک نہیں کہ اس میں مسلمانوں کو انہوں نے سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے بذات خود ایسی تنظیمیں بنائیں جو مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا دفاع کرتی تھیں۔ انہوں نے کن حالات میں، مسلمانوں کے کن حالات زار میں ان کا سہارا دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہم اس وقت کی اگر صورتحال دیکھیں تو مسلمانوں سے انگریزوں نے جو حکومت چھینی ہوئی تھی، تو انگریز حکمران مسلمانوں کو اپنا دشمن اول قرار دے رہے تھے۔ ان کو مکمل طور پر باغی قرار دیا گیا۔ تو اوورال ہم دیکھیں تو 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کم و بیش 5 لاکھ قتل کیا گیا۔ 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اور مین جو شہر تھے، اس کے مراکز تھے 1857 کی جنگ آزادی کے، تو اس میں میرٹھ، دلی، بریلی، کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر مسلمانوں کی یا کسی اور انسان کی لاش نہ ہو۔ گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے۔ مسلمانوں کے گھروں کو نشاندہی کر کے تو ان کے گھروں کو لوٹا گیا۔ مسلمانوں کو ہانک کر باہر لے جایا جاتا اور گولی سے اڑا دیا جاتا۔ ان حالات میں انگریزوں کے خلاف بولنا، مسلمانوں کے سیاسی، تعلیمی، معاشی حقوق کا دفاع کرنا، اس میں ایک ہی لیڈر سر سید احمد خان نظر آتے ہیں۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب میں، ان کے وجوہات میں، سر سید نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ یہ بہت بڑی سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالے کی آپ نے 502 کاپیاں بنوائیں۔ ایک کاپی اپنے پاس ایک وائسرائے کو بھیج دی، اور 500 کاپیاں جو انگلستان کی پارلیمنٹ ہے ان کے ممبران کو سینڈ کر دی۔ اس رسالہ اسباب بغاوت ہند میں 80% جو 1857 کی جنگ آزادی تھی، ان کی وجوہات انگریز حکمران کے ذمہ ڈال دی۔ صرف 20% جس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلطی، جس میں غلط فہمی رعایا کہا جاتا ہے، کہ یہاں کی جو رعیت تھی ان میں غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں کہ جو بھی انگریز حکمران قانون یا کوئی بھی ایسا ایکٹ یا اقدام اٹھاتے تو یہاں کے مقامی لوگ اس کو اپنے خلاف سمجھتے۔ اس کے علاوہ بقایا تمام اسباب، وجوہات، کاسز
انگریز حکمرانوں پر ڈال دی سر سید احمد خان نے، اور اس کو راز رکھا گیا، اس رسالے کو راز رکھا گیا۔ اٹھارہ سو ستاون کی موسٹلی جو وجوہات تھیں وہ ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، ایک نہیں اس پر زیادہ ہم لیکچرز دے چکے ہیں۔ سر سید احمد خان کی دوسری سیاسی وجہ، دوسری سیاسی خدمت، اردو ہندی کنٹروورسی، اردو ہندی جھگڑا 1867۔ 1867 میں آپ بنارس میں تھے، تو بنارس ہندوؤں کا گڑھ ہے، تو ہندوؤں نے کیا کیا، عدالتی زبان کو ایسے احتجاج شروع کیے، ایسی تنظیمیں بنائیں، انجمنیں باقاعدہ بنائیں، اور ان کا مطالبہ کیا تھا کہ عدالت سے اردو زبان کو نکال کر تو ہندی زبان کو عدالتی زبان قرار دے دیا جائے اور دیوناگری کو رسم الخط قرار دیا جائے۔ اس وقت سر سید احمد خان نے ہندوؤں کا رویہ دیکھا، تو ان کا متعصبانہ رویہ دیکھ کر تو سر سید احمد خان نے ہندوؤں سے دل برداشتہ ہو کر تو مسلمانوں کا ساتھ دیا، ساتھ پہلے بھی دے رہے تھے مگر دونوں قوموں کا۔ سر سید احمد خان نے مکمل طور پر اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس سے پہلے آپ دونوں قوموں کو، ہندو اور مسلمانوں کو، ایک خوبصورت دلہن کی آنکھیں شمار کرتے تھے۔ ایک اہم سیاسی خدمت سر سید احمد خان کی پولیٹیکل سروس، ریویو آن ہنٹرز بک، ڈبلیو ہنٹر نے ایک بک پبلش کروائی 1871 میں، دا انڈین مسلمانز۔ اس کے بعض حصے ایسے تھے کہ جو مسلمانوں کے عقائد کے خلاف تھے، اس سے انگریزوں کے جو جذبات تھے وہ مسلمانوں کے خلاف بھڑک اٹھے۔ تو سر سید احمد خان نے کیا کیا، ایک ریویو لکھا ڈبلیو ہنٹر کی اس کتاب میں، جو مسلمانوں کے نظریات تھے جو ڈبلیو ہنٹر نے بیان کیے تھے، اس کے خلاف اور اصلاح کی۔ اس ریویو میں سر سید احمد خان نے انگریزوں کو یہ باور کرایا کہ مسلمانوں کے عقائد کیسے ہیں، جو ڈبلیو ہنٹر نے انگریزوں پر عیاں کیے ہیں، وہ غلط فہمی میں مبتلا کر رہا ہے۔ وہابیت اور بغاوت دونوں ہم معنی نہیں ہیں، اور جو جہادی ہے، جو مجاہد ہے، وہ وہابیوں سے ہی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں کے کسی بھی عقائد سے تعلق رکھنے والے سے ہو سکتا ہے۔ تمام مسلمانوں سے مجاہدین ہو سکتے ہیں۔ اور پھر انگریزوں پر یہ بھی آپ نے عیاں کیا کہ جو مسلمان تھے وہ قریش مکہ سے تنگ آ کر تو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور نجاشی بادشاہ، جو حبشہ کا نجاشی بادشاہ تھا، اس کے ہاں پناہ گزیر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد، اس ریویو کے بعد، انگریزوں کے جو جذبات تھے مسلمانوں کے خلاف ایسے ٹھنڈے پڑ گئے جیسے جلتی اور بھڑکتی آگ پر کوئی پانی ڈال دے۔ ایک اور سیاسی خدمات میں ہم شمار کرتے ہیں ممبرشپ ان لیجسلیٹو کونسل۔
سر سید احمد خان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے انگریزوں پر یہ عیاں کر دیا، جب تک یہاں کے مقامی لوگ لیجسلیٹو کونسل میں ممبر نہیں ہوں گے، قانون سازی میں مشورہ نہیں دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انگلستان کی پارلیمنٹ ہے وہاں پر تو ان ہندوستانیوں کی جو ممبرشپ ہے، شرکت ہے، وہ بے قاعدہ ہے، مگر جو لیجسلیٹو کونسل ہے ہندوستان میں، یہاں پر تو ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ انگریز جو بھی قوانین وغیرہ بناتے تھے وہ ہندوستانیوں سے مشورہ بھی نہیں کرتے تھے، اور جن کے لیے وہ قانون بناتے تھے ان سے جب مشورہ ہی نہیں لیں گے تو اس طرح تو بغاوت پھیلنے کے بہت زیادہ چانس ہیں، اور یہی مین فساد ہے، اسی وجہ سے تو جنگ آزادی ہوئی۔ سر سید نے یہ انگریزوں پر عیاں کیا کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو قانون ساز کونسل میں شرکت کی دعوت دیں، ان کو نشستیں دیں۔ خود پھر سر سید احمد خان بھی لیجسلیٹو کونسل کے رکن رہے 4 سال۔ پہلے لارڈ لیٹن نے 1878 کو آپ کو 2 سال کے لیے نامزد کیا، پھر لارڈ رپن نے آپ کو 2 سال کے لیے نامزد کیا، 4 سال آپ لیجسلیٹو کونسل کے رکن نامزد کیے گئے۔ تو اس کے دوران انگریزوں کے سامنے قاضیوں کی اہمیت کو بھی عیاں کیا۔ اس وقت عدلیہ میں انگریز اور ہندو جج اس طرح تھے کہ کوئی بھی ایسا مقدمہ جو مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کے جو مقدمات تھے، پرسنل لا تھے، یہ موسٹلی ہندو اور انگریز جج ہی سنتے تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے۔ سر سید احمد خان کی یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے قاضیوں کی اہمیت کو عیاں کیا اور مسلمان قاضی عدالتوں میں تعینات کرنے پر زور دیا۔ اس کے بعد سپورٹ ٹو البرٹ بل 1883 میں انگلستان میں لبرل حکومت آئی تو لارڈ رپن نے یہاں کے نسلی امتیاز کو تھوڑا کم کرنے کے لیے کوشش کی عدالتی نظام میں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا ڈفرنس پایا جاتا تھا، جو سفید مجسٹریٹ تھے، گورے مجسٹریٹ تھے، جنہوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انگریز حضرات تھے ان کے جو جج تھے۔ دوسری طرف سیاہ فام مجسٹریٹ، یہاں کے لوکل مجسٹریٹ، 2 کلاسیں بن گئیں، ایک انگریز مجسٹریٹ، دوسرے ہندوستانی مجسٹریٹ۔ تو کیا تھا، جو بھی اینگلو یورپین تھے یا یورپین تھے یا انگریز تھے، ان کا مقدمہ کوئی بھی کالا مجسٹریٹ، ہندوستانی مجسٹریٹ سماعت نہیں کر سکتا تھا۔ لارڈ رپن نے اس البرٹ بل نے کیا کیا، اس کا یہ کہنا تھا کہ سفید فام لوگوں کا، انگریزوں کا کوئی بھی مقدمہ کوئی بھی مجسٹریٹ سن سکتا ہے، جس طرح کے کالے لوگوں کا، ہندوستانیوں کا کوئی بھی مجسٹریٹ مقدمہ سن سکتا ہے۔ تو یہ امتیاز ختم کیا جائے کہ سفید فام لوگوں کا، انگریزوں کا مقدمہ صرف انگریز مجسٹریٹ ہی سنتا ہے، سفید فام لوگ ہی مقدمہ سنتے ہیں۔ تو اس امتیاز کو ختم کیا جائے، گورے کالے کو کوئی فوقیت حاصل نہیں، سب برابر ہیں۔
تو انگریزوں نے کیا کیا، اس کے لیے باقاعدہ انجمنیں بنائیں، تنظیمیں بنائیں، اور انگریز حکومت پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ ان کو یہ بل واپس لینا پڑ گیا۔ اس میں سر سید احمد خان نے بڑی حد تک حمایت کی اس بل کی، اور یہ اپنے خطبات میں کہا کہ جب تک رنگ و نسل کا امتیاز رہے گا، قانون سازی کرتے ہوئے رنگ و نسل کا امتیاز رہے گا، تو یہ کوئی بھی ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا۔ 1885 میں کانگریس بنتی ہے، انڈین نیشنل کانگریس، سر سید اینڈ کانگریس۔ کانگریس کا پہلا اجلاس گوکل داس تیج پال سنسکرت کالج میں ہوتا ہے۔ اس کی صدارت ایک مسیحی اومیش چندر بونرجی کرتے ہیں۔ اس کے ٹوٹل ممبر شراکت میں اس کے اجلاس میں 72 بندے تھے، 72 ممبر تھے، جن میں سے صرف 2 بندے مسلم تھے۔ تو سر سید احمد خان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو انڈین نیشنل کانگریس ہے، یہ مسلمانوں کے حقوق کا دفاع نہیں کرے گی، یہ ہندوؤں کی جماعت ہے، یہ ہندوؤں کے حقوق کا پرچار کرے گی، ہندوؤں کے حقوق کا دفاع کرے گی، تو مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے، اس کا جواب دینے کے لیے آپ نے ایک پیٹریاٹک ایسوسی ایشن بنائی۔ اس کا کیا اہم کردار تھا؟ اس نے پورے ہندوستان پر، حکومت پر یہ عیاں کر دیا کہ جو نیشنل کانگریس ہے، انڈین نیشنل کانگریس ہے، یہ ایسی جماعتیں صرف ڈیموکریٹک سسٹم میں جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے وہاں پر یہ جماعتیں چل سکتی ہیں۔ یہاں پر نسلی امتیاز پایا جاتا ہے، یہاں پر ایک قوم نہیں زیادہ قومیں آباد ہیں۔ اس لیے آپ نے ایک پیٹریاٹک ایسوسی ایشن بھی قائم کی، محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن آف اپر انڈیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے مشورہ دیا، باز رکھا سیاست سے۔ ان کا موقف یہ تھا، سب سے پہلے آپ تعلیم حاصل کریں، اپنے آپ کو اس قدر بنائیں، حکومت کے لیول پر آپ اپنے آپ کو لے کر آئیں، اس کے بعد آپ سیاست میں حصہ لیں۔ مگر آپ نے ایسی ایسوسی ایشن جس طرح کے محمڈن ڈیفنس ایسوسی ایشن ہے، ایسی آپ نے تنظیمیں بھی بنائیں جو مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا دفاع کرتی تھیں۔ ایک کٹر ہندو بال گنگا دھر تلک، اس نے گنپتی کے میلے منانے کا ایک رواج بنا دیا۔ اس میں مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی ترغیب، ہندوؤں کو ترغیب دی جاتی تھی جس سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا سکے۔ مسلمانوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے جو ویڈیو میں عام بولے بھی نہیں جا سکتے۔ تو سر سید احمد خان نے بڑی حد تک بہت اہم سیاسی خدمات سر انجام دیں۔